وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 1 اور 2. موضوع: آخر کیوں قرآن سے ہدایت لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ. اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. سو آج نہ تو وہ اس دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی قبول کی جائے گی. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بس اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا مالک ہے، سب جہانوں کا پروردگار بھی ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور آسمانوں اور زمین میں ساری کبریائی یعنی بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ احقاف اللہ کے فضل سے، اس کی تائید سے، اس کے نصرت سے آج سورہ احقاف کا آغاز کر رہے ہیں. آیت نمبر 1 حامیم. اللہ اس کے معنی بہتر جانتے ہیں. تنزیل الکتاب، نزول اس کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. العزیز، جو بے مثل غالب. الحکیم، بہت دانائی والا، بہت دانا حکمتوں والا. سامعین اکرام، سورہ احقاف نزول اس کا
10 نبوی، اگرچہ یہ حوامی میں 7 کا حصہ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو اگلی 6 صورتیں ہیں، جو پچھلی 6 صورتیں ہیں، وہ تمام تقریباً 5 نبوی کا نزول ہے ان کا۔ یہ 5 سال کے بعد اس کا نزول ہے، یعنی نبوت کے 10ویں سال۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ تمام زمانہ نزول جو ہے مکی صورتوں کا، یہ ابتلا اور آزمائش کا دور ہے خاص طور پہ، اور اس کے مضامین میں بنیادی مضامین شامل ہیں جس میں توحید، آخرت اور رسالت شامل ہے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے سامعین کرام، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس سے پہلے تو جو لوگ تھے وہاں مکے کے، وہ ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے، خوش تھے، ان سے راضی تھے۔ لیکن جب کتاب کا نزول شروع ہوا تو پھر اختلاف پیدا ہو گیا، اور اختلاف نہیں بلکہ مخالفت شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہ تھی، یہ تھوڑا سا مضمون ذرا کان کھول کے سنیں نا، سمجھداری سے، سمجھ سے کام لیں کہ کتاب جب نازل ہوئی تو اس وقت کا ماحول کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں، ماحول یہ تھا کہ بس یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے، اور نہ کوئی اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں، اور دوبارہ جی اٹھنے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ مختلف قسم کے شرک میں لوگ مبتلا تھے، اور جس طرح کہ آج ہیں ہم مختلف قسم کے شرکوں میں مبتلا ہیں، اور یہ ماحول تھا، تاریکیاں تھیں، روشنی نہیں تھی۔ اور لوگوں کا دین اصل کیا تھا؟ خواہشات نفس کا اتباع، اپنی مرضی سے دین بنا لیا تھا۔ تقریباً وہی حالات تھے جو اس وقت حالات ہیں، دین کو ہم نے خود بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ہم دین اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم دین کے تابع نہیں ہیں۔ دین جو ہمیں ملا ہے وہ بھی ہم نے چیدہ اٹھا لیا ہے، اپنا ایک مطلب ہم نے دین کا، یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے دین کا مطلب بھی نہیں سمجھا۔ آپ دیکھیں کسی سے بھی، آپ راہ چلتے ہوئے کسی سے بھی، یا وہ پی ایچ ڈی ہو، یا وہ ریڑھی بان ہو، یا وہ ملک کا وزیر اعظم ہی، کہ بھئی دین کا حقیقی مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے، فائدہ کیا ہے، کوئی آپ کو ٹو دی پوائنٹ جواب نہیں دے گا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین اصل میں ایک طرز حیات ہے، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ زندگی کیسے گزارو، اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی منزل اللہ ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہمیں دین بتاتا ہے۔ اور اگر اپنی خواہش ہماری منزل ہے، یعنی خواہش کو ہم اہمیت دیتے ہیں، تو دین کی ہمیں پھر ضرورت نہیں رہتی۔ دین کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب انسان کی منزل اللہ ہو اور وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہو، تو پھر اس کو احتیاط، تقوی، ہدایت، اس کی ضرورت پڑے گی۔ کیونکہ جو لوگ، یہ بات نوٹ کر لیں، جو لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، خواہ کہ وہ دین ہی کیوں نہ ہو، وہ راہیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ذرا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، خواہ کہ وہ دین پر عمل ہی کیوں نہ، اول تو یہ ہے کہ وہ دین پر پورا عمل نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہماری طرح کچھ لے لیا، آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی جو ہم نے آدھا لیا ہوا ہے وہ ہماری مرضی ہے۔ تو خواہشات نفس، قرآن کا یہ فیصلہ ہے
کہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے۔ اپنی خواہشات کی بنا اگر آپ دین پر بھی عمل کریں، اگرچہ نہیں کر سکتے لیکن اگر کریں تو وہ تو آپ کی خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں تو یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے سر جھکا دو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ اور سر بندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دو۔ ہمارا سر اگر اٹھا ہوا ہے اور دین کے بعض تقاضوں پر ہم عمل کر بھی رہے ہیں تو وہ تو خواہشات نفس ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یہاں یعنی جو سورت کا تمہیدی مضمون ہے، جو ابتدائیہ ہے، اس میں سب سے پہلے کتاب کی بات ہو رہی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے دیکھیں کتاب نازل ہوئی ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ کوئی ایک مخلوق بتا دیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس طریقے سے آئی ہو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سے باتیں کی ہوں۔ باقی تو تمام مخلوقات جو ہیں مجبور محض ہیں اور ان کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہے۔ کل قد علم صلاتہ والتسبیح، مجبوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور پیدا کیا ہے، ہر ایک اپنا کام جانتا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ شہد کی مکھی کا ایک کام ہے شہد بنانا، وہ شہد بناتی ہے، اور کوئی بھی اس کائنات میں کوئی مخلوق، کوئی مکھی نہ مکھا نہ انسان وہ چیز بنا سکتا ہے اس طریقے سے۔ مصنوعی شہد کی بات تو الگ ہے، چینی سے یا گلوکوز سے آپ چینی کو گاڑھا کر لیں تو وہ تو شہد نہیں کہلائے۔ شہد تو ایک مکھی کا کام ہے، وہ مکھی اپنا کام جانتی ہے۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا، الی آخری مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فطرت پہ پیدا کیا، باقی تمام مخلوقات سامنے کرام مجبور ہیں، ہم انسان مجبور نہیں۔ فطرت تو نیک ہے ہماری، لیکن نفس بھی ہے ساتھ، نفس ہمارا ہے، دیگر شیطانی قوتیں ہیں، دیگر باطل قوتیں ہیں، اور اس کے مطابق لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اکثریت تو باطل کے سامنے جھک گئی ہے، ہمارے لوگوں کی اکثریت، خواہ کہ وہ زبان سے کلمہ اسلام پڑھ رہی ہے لیکن اس کا جھکاؤ جو ہے باطل کی طرف سے یا ظاہر کی طرف ہے، یعنی اس کا جھکاؤ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ تو جب ظاہر کی طرف، وہ کہتے ہیں نا شعر کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، تو بہرحال ہم غیر کے سامنے تو جھکے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو آپ تسلیم کر لیں تو اچھا ہے، اور آپ اڑے رہیں کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، پھر آپ کو دلیل دینا ہوگی۔ میں تو آپ کو دلیل سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سر جو ہے وہ حق کے سامنے نہیں بلکہ باطل کے سامنے جھکا ہوا ہے، باطن کے سامنے نہیں بلکہ ظاہر کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ انسان کا ایک مقصد حیات ہے، یہ جو آیت نمبر 3 ہے نا، میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے آپ کو بھی سمجھنے میں اور مجھے بیان کرنے میں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیے میں نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو اس کے درمیان ہیں، لیکن با مقصد، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک خاص وقت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور جو کافر ہیں وہ جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے اس سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے انہوں نے منہ پھیرا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب اکرام کہ انسان کی پیدائش ایسی نہیں ہے کہ جیسے یہ کہ جس کا نتیجہ فوراً سامنے آ جائے۔ مکھی ہے،
اس کی ایک عمر ہے، اپنا کام کر دی ہے، مر جاتی ہے، ختم۔ چارپائے ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر، یہ سارے اپنے مقصد پورے کر کے آپ کے کام آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ جی اٹھنا تو نہیں ہے، یعنی یہ وہ ثقلین نہیں ہے، اٹھیں یا نہ اٹھیں اس سے ہمارا کیا کام ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ہماری ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ ہماری تخلیق ایک تو بامقصد ہے، یعنی زمین، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ میں نے آسمان اور زمین اور اس کے جو درمیان ہے ایک مقصد کے ساتھ اور ایک وقت تک کے لیے پیدا کی ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ اس کائنات کا مقصد حضرت انسان کو فائدہ دینا، یعنی یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ اچھا، اب انسان کا مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، یعنی جو حقیقی مقصود ہے اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ مقصود اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی منزل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیوں کیا ہے؟ بہت بلند درجات اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کرنا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرب خدا بندی، ملاقات، دیدار، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں بھائی، دیگر کسی مخلوق کو اس قابل ہی نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ نے، اور نہ وہ ہیں اس قابل۔ انسان تو ایک الگ چیز ہے سامنے کا، اس کا ظاہر اور اس کے باطن، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ظاہر کا تعلق تو مٹی سے ہے، باطن کا تعلق تو اللہ سے ہے، باطن تو اس کا اللہ ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ کے پاس واپس لوٹ کے جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اے انسان، تمہاری تخلیق بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے، اور تمہارا مقصود میں ہوں، حق ہے تمہارا مقصود، باطل نہیں ہے۔ باطل کیا ہے؟ ظاہر باطل ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ انسانی روح کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اب اس کے لیے مرنا نہیں ہے، ہاں انتقال ہے، اس کو وفات، اس کو اللہ تعالیٰ وفات دے گا۔ ہر انسان کو اللہ وفات دیتا ہے، وفات مطلب پورا اٹھا لیتا ہے۔ انتقال کا مطلب ایک جگہ سے، ایک عالم سے دوسرے عالم یہ چلا جائے گا۔ اب اس کی منزل جو ہے وہ تو اللہ ہے۔ اب اللہ تک جانا، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے تیاری کرنا، یہ اس کی منزل ہے، اس لیے آیا ہے۔ ہم آئے یہاں تیرے لیے، تو منزل اللہ ہے۔ اب اس کے لیے اس نے تیاری کرنی ہے۔ اب اس کے لیے یہ تو اللہ کے حساب سے انسان چونکہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور جو عقل ہے ہماری پاس، اس کو تو حق کی تمیز ہی نہیں ہے، جو عقل ہے، کیونکہ جو عقل میرے پاس ہے اور آپ کے پاس ہے وہ تو محدود ہے، اور حواس خمسہ تک محدود ہے، اس کی سمجھ میں تو حق آتا ہی نہیں، باطن اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ورنہ آپ اپنے متعلق غور کر لیں، روح تو آپ میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہے، لیکن روح تو آپ میں موجود ہے۔ کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو اپنی؟ نہیں۔ کبھی کوئی احساس ہوتا ہے؟ نہیں۔ نہ کوئی احساس ہے، نہ کوئی اس کی آہٹ ہم پا سکتے ہیں اپنی روح کی۔ بہرحال تو انسان اندھیرے میں ہے، اب اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ روشنی کیا ہے؟
الکتاب، تیرا وجود الکتاب. تو کتاب، قرآن اور صاحب قرآن، اس کی ضرورت ہے. حضور کی ذات سراج منیر ہے، روشن چراغ ہے، اور قرآن نور ہے اللہ کا. بہرحال تو اب اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اب اس کو اللہ کی جانب سے ہدایت کی ضرورت ہے. تو تنزیل الکتاب، یہ دیکھیں اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جہاں معاشرہ مکمل تاریکی میں تھا، اور وہ تاریکیوں کا اندازہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آج بھی ان تاریکیوں کی ایک پوری جھلک آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں. آج ہم لوگ تاریکی میں ہیں، جہالت ہے، اور توحید سے ہم واقف نہیں ہیں. ہمارا سر تو ظاہر کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے تو نہیں جھکا ہوا. دین کیا ہے؟ یہ تو ہماری خواہشات ہیں، جو چاہا کہ لے لیا، جو چاہا چھوڑ دیا. یہ جو ملک آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ تو تحفہ خداوندی ہے، اور یہ آپ کا جو نعرہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ یہاں لا الہ کی حکومت ہوگی، یہاں اللہ کی حکومت ہوگی. لیکن آج 2018 70 سال ہو گئے، اللہ کی حکومت یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ ہماری خواہشات چل رہی ہیں. آپ دیکھ لیں 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اپنے اشرافیہ کو دیکھ لیں، تمام یہ بڑے بڑے لوگوں کی باتوں کو، اور یہ فلاسفر اور دانشور جو ہمیں اپنے جو واز پلاتے رہتے ہیں دانشوری کے اور دنیا داری کے، ان کی باتوں میں دین تو نہیں ہے، ان کی باتوں میں اللہ نہیں ہے. یہ تو ہم خود گمراہ ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں. اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. ہمارے اعمال گمراہی پہ مشتمل ہیں، ہمارے حکمران بھی گمراہی پر مشتمل ہے. کوئی آپ کو اللہ کی طرف تو نہیں بلا رہا، ان میں سے کوئی بھی. یہ آپ دیکھ لیں نا، اس پہ سوچیں تھوڑا سا. بہرحال تو دیکھیں، کتاب آئی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ، کتاب آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ اللہ تعالیٰ واقعی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے اس کی مان لی جائے، اس کی سنی جائے. کیوں کہ وہ بے مثل غالب ہے. غالب کی بات سنتے ہیں لوگ، یہاں بھی آج بھی آپ میں اس معاشرے میں غالب کی بات سنی جاتی ہے، اس کے قانون کو مانا جاتا ہے جو غالب ہو. حکومت ہے، جو بھی حکومت ہے اس کا قانون ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے قانون کی، ورنہ قانون پھر ہمیں پکڑ لیتا ہے. جو اہلکار ہیں وہ ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے. مثال کے طور پہ ہوائی فائرنگ پہلے تو ہوتی تھی، اب جو ہے جرم ہے. آپ گھر پہ روزانہ مثال کے طور پہ ایک فائر کرتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے سب کو کہ بھئی یہ فائرنگ ہے. اس سے جو ہے نقصان کا بھی اندیشہ ہے. ہوائی فائرنگ جرم ہے، قانون یہ ہے. اب ہو سکتا ہے آپ نے 1 2 3 فائر کیے، قریب ہی آپ کے پولیس اسٹیشن ہے، وہ تحقیق کر کے آپ کے گھر سے آپ کو پکڑ کے لے جائے گی، بند کر دے گی آپ کو. آپ پہ مقدمہ ہوگا، سزا ہوگی، جرمانہ ہو سکتا ہے. تو دیکھیں، غالب کی بات مانی جاتی ہے. اب غالب کون ہے؟ اللہ، بے مثل غالب اللہ. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. دوسری آیت، الحکیم کا مطلب میں نے نہیں کہا، اس پہ بات نہیں کی، لیکن یہ بھی ضروری ہے. الحکیم یعنی جو قانون اس نے ہمارے لیے بنایا ہے یہ بہت ہی بہتر قانون ہے. یہ دانائی پر جو باتیں ہیں، یہ تلک آیات الکتاب الحکیم، ایسی آیت ہے نا انشاءاللہ.
تلک آیات الکتاب الحکیم. تو یہ حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی کتاب ہے. کسی بھی قیمتی، دیکھیں مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے انجینئر بننا چاہتا ہے مثال کے طور پہ، اب اس نے داخلہ لی ہوا ہے انجینئرنگ کا. اب اس میں انجینئرنگ کے متعلق ایک بہت اہم کتاب ہے، یعنی نصاب میں اور کتابیں بھی ہیں لیکن ایک کتاب بہت اہم ہے، بہت زیادہ آسان بھی ہے اور بہت زیادہ اس میں نقطے ہیں، اسباق ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ طالب علم اس کو اگنور کر دے گا؟ ایک یعنی طالب علم انجینئر کی ڈگری کا خواہاں ہے اور یہ معلوم ہے کہ طالب علموں کو کہ بھئی وہ ایک کتاب اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں تو آپ انجینئر بن جائیں گے. مثال کے طور پہ آخری سال میں ہے ایک طالب علم انجینئرنگ کی، ایک کتاب ہے بہت، یہ دیکھیں مثال ہے، سمجھ لیں اس کو، مثال سمجھ کے، یعنی ہم اصل سمجھنا چاہتے ہیں تو مثال. تو وہ انجینئرنگ کے تمام طور طریقے آخری سال میں ایک کتاب. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ طالب علم اس کتاب کو کچھ اہمیت دے گا کہ نہیں دے گا؟ بالکل دے گا. مثال کے طور پہ کتاب شارٹ ہے، 1000 روپے کی کتاب ہے اور کتاب شارٹ ہوگی مثال کے طور پہ اس کا، تو اب وہ اس کا سال گزرے جا رہا ہے اور کتاب مل رہی ہے 20,000 روپے میں. آخری سال ہے، کتاب شارٹ ہو گئی، ایک آدمی طالب علم کو کتاب، اس کا ٹائم گزرے جا رہا ہے، وہ کمپنی کہتی ہے 6 مہینے میں آئے گی کتاب، ابھی پرنٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ 20,000 میں اس کو بلیک میں کہیں سے ملتی ہے. اب مجھے بتائیں وہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ بتائیے. جی بالکل لے گا، کیونکہ اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے. یہ قرآن تو ایک ایسی لازمی کتاب ہے. ایک تو یعنی اس مثال میں 2 باتیں کہ ایک یہ قرآن پر حکمت کتاب ہے، دانائی پہ مشتمل ہے، الحکیم، یعنی اس ذات کی طرف سے ہے جو بہت سمجھدار ہے، اور اس کتاب میں اس کی آیات جو ہیں بہت دانائی پر مشتمل ہیں. ہمیں تو دیکھیں ایک سفر ہے اور پتہ نہیں کہ زندگی کب ختم ہو جائے گی، موت کا وقت تو کسی کو نہیں معلوم. تو پھر یہ ہے کہ یہ کتاب تو پھر لینی پڑے گی. آج جس طریقے سے ہم نے اس کتاب کو، جس شرمناک طریقے سے اس کو اگنور کر دیا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. اللہ ہماری، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. تو پھر اس کتاب کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. مضمون جاری ہے سامنے کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ترجمہ سنا دیں. تنزیل الکتاب، نزول اس کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو بے مثل غالب ہے، الحکیم بہت حکمت والی ذات ہے، حکیم ذات ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. حامیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. The sending down of the scripture is from God, the honorable, the wise. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔